السلام علیکم دوستو، ناول تہمت تمہارے عشق کی قسم نمبر 33، رائٹر ہادیہ مغل، زین ظرفشا اسپیشل ایپیسوڈ۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ظرفشا نے دھواں چہرے سے زین اور نوفل کو دیکھا تو دونوں پل کے لیے مسکرائے، پر نوفل نے فوری اپنی مسکراہٹ سمیٹ کر ظرفشا کو دیکھا جس کے چہرے پر تعجب پھیلا تھا، پر نوفل کی سرد نگاہ پر وہ سہمی تھی۔ نوفل بھائی، میں بتانے والے تھے یہ۔ اس کے تنہے تسرات دیکھتی وہ حالت تار کیے بولی، کیا بتاؤ گے؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا، جبکہ ظرفشا کا سرخ چہرہ گواہ تھا کہ وہ کسی پل بھی رو دے گی۔ میری بیوی کو ڈرانے کی کوشش مت کرنا نوفل یزدان۔ زین کی سرد گمبھیر آواز پر یزدان نے سر جھٹکا، جب ظرفشا ایک بار پھر پھیلی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی، جن کی بے تکلفی اسے سب سمجھا گئی تھی۔ یہ باسط کی گڑیا مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے، اسے ڈرانے اور سمجھانے کا حق میں رکھتا ہوں۔ اس معاملے میں زین چودھری کو بھی دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے صاف جواب پر زری جھیمپی تھی، گھبراؤ نہیں، میں پہلے دن سے سب جانتا تھا۔ اس نے زری کو مسکرا کر دیکھا، پر آپ کیسے جانتے ہیں؟ مطلب یہ میرے شوہر ہے اور میں یہاں اتنے دنوں سے تھی، پر آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اور باسط بھائی بھی خاموش رہے، بلکہ مجھے دھمکاتے رہے کہ یہاں سے بھاگنا نہیں ہے۔ اسے جھجک تو ہوئی پر سوال کر چکی تھی وہ، اس لیے کہ نوفل یزدان ایک محافظ ہے اور تم تحفظ ہی چاہتی تھی، اور اس منشن سے زیادہ تمہارے لیے محفوظ جگہ کوئی نہیں تھی، اس لیے تمہیں ہر بات دھمکایا گیا اور یہ بھی میرا ہی حکم تھا۔ زین نے نوفل یزدان کو فخر سے دیکھے جواب دیا، جبکہ زری کو اپنے بیوقوف بن جانے پر افسوس ہوا تھا۔ تمہاری بیوی تو ناراض کمرہ بند کے بیٹھی ہے، اس لیے ہمیں جانے کی اجازت دو۔ وہ ظرفشا کا ہاتھ تھامے بولا۔ یزدان نے گور کر اسے دیکھا، مجھے تعبیر اپی سے ملنا تھا، زری نے جھجک کر کہا تو زین نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر روز کو اشارہ دیا جو اس کے جانے سے اداس کھڑی تھی۔ اس نے زین کو دیکھنے کی اجازت چاہی، اس کی معصومیت بھری ادا پر وہ متبسم ہوئے سر ہلا گیا۔ زری اور روز کے جاتے ہی وہ یزدان کے قریب آئے، اسے اعتبار دلواؤ گے تب ہی تمہارا رشتہ مضبوط ہو پائے گا۔ سب کو تم عورت ذات پر درس دیتے رہتے ہو اور خود کیا کر رہے ہو؟ زین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ابھی میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، تم اپنے باس کی بات کو ٹال رہے ہو نوفل یزدان، وہ مصنوعی گور سے نوازے بولا تو یزدان نے سرخ پڑتی نگاہ اس پر ڈالی، جیسے جتائے ہو کہ میں نے کیا کیا ہے۔ سمجھ سکتا ہوں، پر عورت اپنے من پسند شخص کو کبھی کسی دوسرے کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، وہ وفادار ہوتی ہے، تو مقابلے شخص سے بڑھ کر وفاداری چاہتی ہے۔ تمہارے کام کی نوعیت ہم سب جانتے ہیں، وہ تو نہیں جانتی، اور وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ زین نے رسانیت سے کہا، ابھی میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا، کچھ سزا کی وہ حقدار ہے، اور اب میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تعبیر کی گئی خیانت نے اس کا دل فی الحال سخت کر دیا تھا، جس کا وہ زین کو نہیں بتا پایا تھا۔ تمہاری مرضی، خیال رکھنا کہیں کسی دن مجھے یہ کال نہ ہے کہ مشہور کرمنل پلس گنڈے نوفل یزدان کی بیوی نے اپنے شوہر کی بے وفائی پر اس کا قتل کر کے اسے اسی کی منشن میں دفن کر کے بڑی دلیری کا کام کیا ہے۔ اس کے چہرے پر پھیلی طنزیہ مسکراہٹ پر یزدان نے دانت پیسے، تم جیسے دوست ہوں تو دشمن کی کمی محسوس نہیں ہوتی، دوست نما دشمن زیادہ خاص ہوتے ہیں۔ اس کے کندھے پر پانچ مارتے وہ یزدان کے گلے لگا، وہ اپنی سرخ آنکھیں میز کر کھولے گرفت مضبوط کر گیا، جانتا تھا زین چودھری جیسا دوست ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ حویلی کے آگے گاڑی رکی تو ظرفشا نے ایک بار پھر لب دبائے، چہرے پر ہراس لیے مقابل بیٹھے زین کو دیکھا۔ یقین ہے نا؟ زین نے چند لفظی سوال پوچھا۔ زری نے فوری اس بات میں سر ہلایا، جیسے ایک پل کی دیری بھی یقین کو ڈگمگا نہ دے۔ تو آؤ پھر۔ گاڑی سے اتر کر اس نے زری کی جانب کا دروازہ کھولا۔ ملازم گارڈ سب حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگے جو ہمیشہ گاڑی سے اتر کر بنا کسی جانب دیکھے اندر بڑھ جاتا تھا۔ ملازم اور گارڈ ہی گاڑی کو لاک وغیرہ کرتے تھے، لیکن آج وہ خود دروازہ کھولنے کے لیے دوسری جانب آیا تھا۔ میں کھولتا ہوں، ملازم آ گیا، لیکن وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک چکا تھا۔ تم سب جاؤ، اس نے سب کو جاننے کا حکم دیا۔ زری کا ہاتھ تھامے اس نے اس کے گرد لپٹی چادر کو شانوں پر درست کیا۔ تمہارا زین ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا نازک ہاتھ مضبوطی سے جکڑے وہ قدم لیتا اندر بڑھنے لگا، جبکہ وہ دل ہی دل میں ورد جاری کی ہوئی تھی۔ توقع کے عین مطابق جس وقت وہ اسے حویلی کی لاؤنج میں لایا، وہاں دراز صدیقہ بیگم اور باقی سب افراد بھی جھٹکے سے کھڑے ہوئے۔ حیران کن تاثرات مخدوم چودھری کے چہرے پر تھے، جو اگلے ہی پل غضب میں بدلنے لگے۔ اس کا خوبصورت پہران اور بدلا حلیہ جتا گیا تھا کہ وہ زین چودھری کے پاس ہی تھی۔ یہ لڑکی، وہ بڑبڑایا، جبکہ وہ زین کے پیچھے چھپنے لگی۔ رکھی، زین نے بلند آواز میں ملازمہ کو پکارا جو فوری باہر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہون پن پھیلا۔ ظرفشا کو میرے کمرے میں لے جاؤ اور ملازم سے کہو اس کا سامان اوپر پہنچاؤ، میرے ساتھ والی وارڈ روم میں اس کا سامان میرے اوپر آنے سے پہلے ترتیب سے رکھ دینا۔ اس کے حکم سرد انداز پر رکھی اپنا منہ باندھ کے اس بات میں سر ہلا گئی۔ جاؤ ظرفشا، اس کی جانب مڑتے وہ نرمی سے بولا، وہ نرمی جو زین چودھری کے چہرے پر کم ہی نظر آتی تھی۔
آج سب حیرت سے دیکھ رہے تھے، وہ بھیگی آنکھوں سے تھی اب بھی جمی رہی۔ جاؤ، وہ دوبارہ اسی انداز میں بولا۔ زین، یہ لڑکی اس حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ اس کا نرم انداز مخدوم چودھری کو سر تا پاؤں جھلسا گیا تھا۔ زری نے سہم کر اس کا کرتا جکڑا۔ میری بیوی ہے، یہ تو اسی گھر میں رہے گی۔ وہ آنکھیں بند کیے کھولتا مڑا اور پورے اعتمادی سے بولا، تم شاید بھول گئے ہو کہ یہ لڑکی بھاگ گئی تھی اور نہ جانے اب کس کے ساتھ منہ کالا کیے واپس تمہارے پاس آ گئی ہے۔ رکھی، ظرف شاہ کو لے کر جاؤ۔ وہ پوری شدت سے داڑے مخدوم چودھری کو دانگ کر گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے کسے جتایا ہے۔ یہ تم کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ اور خبردار جو تم نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں بھیجا، یہ لڑکی آج ابھی اس وقت اس حویلی سے باہر دفع ہوگی۔ اس جیسی بتان لگی لڑکی ہم اپنے سر پر نہیں سجا سکتے۔ وہ جرحانہ تہوہ لیے زری کی جانب بڑھے تاکہ ظرف شاہ کو حویلی سے نکال سکے۔ اگر آپ نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو بابا آپ اپنے بیٹے کی دوبارہ شکل نہیں دیکھ پائیں گے۔ اس کا مضبوط دبنگ لہجہ سنتے وہ وہیں تھم گئے۔ تم اس لڑکی کے لیے میرے مقابلے کھڑے ہو کر مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ دھمکی نہیں بابا، آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں کار گزرتا ہوں اور میں آپ کو کیسے اجازت دوں کہ آپ اس لڑکی کو حویلی سے نکال دیں؟ حالانکہ اس سے نکاح کروانے والے آپ ہی تھے۔ تم شاید بھول رہے ہو، تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم اس لڑکی کو خود حویلی سے نکال باہر کرو گے، بلکہ طلاق دے کر اسے مروا دو گے، اور تم اسے نہ جانے کہاں سے اٹھا لایا۔ زری اس کا کرتے کو چھوڑتی تھمی تھی۔ اس ایک وجہ سے ہی تو بھاگی تھی، اور اس ایک وجہ کا جواب تو زین چودھری سے ہر حال میں چاہتی تھی، پر کبھی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ جب آپ اس کی زندگی کی ڈور اپنے خاص آدمی کے ہاتھ میں تھما کر خود کو بری ذمہ کرنے کے ٹھان چکے تھے، تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ بازی کھیل کر اس لڑکی کی حفاظت کر سکتا تھا، اور میں نے وہی کیا۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا، مجھے آپ پر نہیں ہے۔ وہ بروس کوڑتے اس نے حساب برابر کیا۔ مخدوم چودھری کے ساتھ صدیقہ بیگم کا بھی رنگ فاق ہوا۔ انہیں وہ یہ دن یاد آیا تھا جب انہوں نے زری کو حویلی سے نکالنے کی ساری تیاری کر لی تھی، پر عین وقت پر زین نے آ کر بازی پلٹی تھی۔ ظرف شاہ کا دل چاہ زمین پھٹے، اور اس میں سماج ہے جسے شدت سے چاہتی ہو، اس کی خاطر اپنے جان مان سب خطرے میں ڈالا تھا، اسی پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ ادھوری بات سنے ایک بار پھر خود کو اسی تہمت کا حصہ بنا گئے تھے جس کی خاطر وہ بھاگی تھی، اور زین کو بھی ہر مرتبہ غلط سمجھا تھا۔ اب تو ہر سوال کا جواب مل گیا تھا۔ تو جاؤ اوپر، اور بالکل بھی مت ڈرنا، میں ہر وقت ہر لمحہ تمہاری ڈھال بنا کھڑا ہوں۔ اس کی جانب مڑے وہ نرمی سے بولے، جبکہ زری نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ زری کو معتبر کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ تمہاری موافی تلافی نہایت تسلی سے سنوں گا، ابھی جاؤ۔ وہ قریب جھکے فسوں خیز سے بولے، سب کو نظر انداز کر گیا تھا میں آپ کو۔ زری نے بھیگی سی آنکھیں اٹھائے زین کو دیکھا، جیسے اپنے پر سوچ کی معافی چاہ رہی ہو۔ زین نے آنکھوں سے کچھ بھی نہ کہنے کا اشارہ دیا تو وہ بہتی آنکھوں سے بدقت مسکراتی رکھی کے ساتھ اوپر بڑھی تھی۔ صاحب کی چبھتی نگاہوں کا اسے بھرپور احساس ہو رہا تھا، لیکن اس شخص کی موجودگی اس کی طرف اٹھتی ہر چبھتی نگاہ کو اثر ذیل کر رہی تھی۔ سفیر سے ملاقات کیے وہ جس کمرے میں آیا، زری اسی کے انتظار میں کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، پر دل سرور میں ڈوبا تھا کہ وہ آج اس کے کمرے میں استحقاق سے موجود ہے، جبکہ ظرف شاہ کمرے کو اب حفظ کر چکی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، سب ویسا ہی تھا۔ اس کے جانے کے بعد پر رکھی نے اس کے ملبوسات، اس کی چیزیں روز کی طرح ہی سیٹ کی تھیں، پر ان سب چیزوں میں فی الحال اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ فکر تھی تو بس زین کی، جس پر بے اعتباری کر کے اس نے ناراضگی مول لے لی تھی۔ تم سوئی نہیں؟ زین ڈریسر کی جانب آئے، گھڑی اتارتے ہوئے بولا، آپ ناراض ہیں؟ وہ خاموش رہا تو زری کا دل ڈوبا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے آپ ناراض ہیں۔ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی تو زین نے آئینے میں اس کا گھبرایا چہرہ دیکھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ اب کرتے کے بٹن کھولنے لگا۔ مطلب آپ سچ میں ناراض؟ اس کی آنکھیں جو کب سے بہنے کو تیار تھیں اب چھلکی تھیں۔ ہاں تھوڑا سا ہوا تھا جب تم مجھ پر بنا اعتبار کے کیے گھر سے بھاگ گئی تھی، نہ مجھے مولا دی کہ میں تمہیں کچھ سمجھا سکوں، حالانکہ میں اس روز تمہیں کہہ کر گیا تھا میرا انتظار کرنا، لیکن تم تو مجھے بے اعتباری دے کر چلی گئی۔ ساتھ شکر ہے کہ تمہیں میں اس بس میں دیکھ چکا تھا، ورنہ جانتی ہوں میں اپنے ہی نظر میں گر جاتا کہ میں نے تمہاری حفاظت کا وعدہ کیا تھا، تمہیں ہر مصائب سے بچانے کی ٹھان چکا تھا۔ شکوہ لبوں پر آ ہی گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا، میں ڈر گئی تھی ماں، مجھے لگا میں آپ کو کھو دوں گی، اور پھر جب آپ نے وہ سب کہا، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے جینا تھا۔ ہاں میرے ساتھ جینا چاہتی تھی، پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے آنسو رومال سے صاف کی۔ اس نے زری کی بات کو درستگی سے کہا، پر اکونا شکوہ بھی کہہ سنایا تھا، کرنا چاہتی پر ڈر گئی تھی۔ آپ کی حویلی تو ویسے بھی ظلم و ستم کے معاملے میں مشہور تھی، مجھ سے پہلے مشہور ہوگی، لیکن میرے بعد تو حویلی والوں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ زری لاجواب ہوئی، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، جب سے وہ سرداری سنبھالے ہوئے تھا کسی کا حق نہیں مارا گیا تھا، نہ ہی کسی غریب پر بے جا ظلم ہوا تھا۔ زین چودھری سے نکاح کے وقت وہ خود کو ہر ظلم کے لیے تیار کر چکی تھی، پر اس شخص نے تو پھولوں کی چھڑی سے بھی اسے چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک غیر مرد کی تہمت اس پر تھی، لیکن اس نے صرف ایک مرتبہ اس کے بارے میں پوچھا تھا، تب بھی اس نے حقارت سے نہیں دیکھا تھا، نہ بے جا ظلم، نہ کوئی مار پیٹ۔ پھر کیوں کر کہہ رہی تھی کہ اب بھی ظلم باقی ہے؟
کہ ان سوچوں میں ڈوب گئی۔ اس نے چٹکی بجائے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ اب اگر گاؤں میں کوئی لڑکی بھاگے گی یا پھر ایسا کوئی حادثہ ہوگا تو کیا اس کا نکاح بھی آپ سے ہوگا؟ زری کے سوال میں خوف سمٹ رہا تھا۔ ہاں بالکل، اب سردار ہوں تو ظاہر ہے اب یہ رسم و روایات اصول نسل در نسل چل رہے ہیں تو نبھانے تو پڑیں گے، اور تم بھی تو مجھ پر اعتبار نہیں کرتی۔ زری کا حال خشک ہوا جبکہ وجود بے جان ہونے لگا۔ مطلب آپ ہمیشہ مکمل میرے نہیں دیں گے، کسی اور کو بھی مل جائیں گے؟ کہیں وہ سندری تمہارا ہو سکتا ہوں اگر تم چاہو تو، زین نے ہر بات رد کیے گمبھیرتا سے کہا۔ مگر کیسے؟ زری کا لہجہ بھیگا تھا۔ مجھ پر مکمل اعتبار کر کے اور پناہ اعتبار مجھے سونپ کر۔ اس کے سماعت کے قریب آنچ رکھتی سرگوشی پر زری سرتا پاؤں کانپی تھی۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جس کا چہرہ لفظوں کی ادائیگی کا عکس لیے ہوئے خمارے میں ڈھلا ہوا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، جرجری لیے وہ بیڈ پر جا کر لیٹتی، کمفرٹر اڑتی، دونوں ہتھیلیاں لبوں پر جما گئی تھی گویا منتشر سانسوں کو روانی پر لانا ہو۔ سو جاؤ، پھر شکوہ نہ کرنا کہ میں نے رسم و روایات کو مان کر کسی اور سے شادی کر لی اور پھر مجھے سارا وقت بھی اسے دینا پڑے گا۔ تم پھر ویلی کی مالکن بنو گی اور وہ پھر میرے دل کی ملکہ، جیسے تم میں بنایا تھا۔ پر تم بننا ہی نہیں چاہتی تو میں اب کیا کر سکتا ہوں، اور تم نے تو مجھے منایا بھی نہیں ہے۔ زین لب دبائے بھاری پان سے بولا۔ ظرفشاں جھاٹ سے اٹھتی زین کو دیکھتی روانسی ہوئی۔ اتنی جلدی بدل گئے؟ آپ نے کہا تھا میرے لیے تمہارے بعد ہر لڑکی حرام ہے، اور آپ اب اپنے قول سے پھر رہے ہیں۔ اس لیے لائے تھے نا تاکہ دوسری شادی کر لیں۔ بھیگتا لہجہ کب رونے میں بدلا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا بلکہ دلچسپی سے اس کو روتا دیکھنے لگا، جبکہ زری سماعت اس کے قدموں کی آہٹ پر ٹھہر گئی تھی۔ جبکہ بھیگتی پلکوں کو جھپکتی وہ منتظر تھی کہ اس کے رونے پر آج بھی اسے فوری سمیٹ لے گا اور بے چین ہو جائے گا۔ رو لو، اس کے علاوہ تم کیا کر سکتی ہو؟ اب سردار ہوں تو فیصلہ تو ماننا پڑے گا۔ پنچایت اس لیے تو لگائی جاتی ہے۔ ہاں، میں اتنا تم پر رحم کروں گا کہ تم سے اس کمرے کو نہ چھینوں۔ نہیں چاہیے مجھے یہ کمرہ، یہ شان و شوکت، مجھے آپ، صرف آپ چاہیے۔ آپ میرے ہیں، صرف میرے۔ ہر لڑکی آپ کے لیے حرام ہے، سمجھیں، ہر لڑکی۔ اگر آپ نے کسی پنچایت کے اصول رسم کو ماننا تو میں آپ کو سب سے دور لے جا کر چھپا دوں گی۔ بے اختیاری بھرے انداز میں شیرنی بنی دھاڑتی وہ زین چودھری کو آج پھر کہکا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ زری رونا بھولے نتنے پھیلائے زین کو دیکھنے لگی۔ اس کا زخم بھی ناراض ہوتا محسوس ہوا تھا۔ چٹان بار کی ہو تم، اور مجھ جیسے اتنے بڑے اونچے لمبے شخص کو چھپانے کی بات کر رہے ہو، ویسے کہاں چھپاؤ گی؟ وہ اپنے کہکے پر قابو پائے اس کی طرف آیا۔ زری نے جھٹ سے دوبارہ کمفرٹر میں منہ چھپایا اور رونے کا شگل جاری کیا۔ چھپا لوں میں جیسے بھی چھپاؤں، سو سو کیے وہ کمفرٹر میں ہی بولی تھی۔ لڑکی بس کرو، کتنا روتی ہو؟ ادھر کوئی مکھی بھی مرتی ہے تو تم رونے لگتی ہو۔ کسی دن کسی بھیڑیے کو مارنا پڑ گیا تو کیا کرو گی؟ اس کے چہرے سے کمفرٹ ہٹائے وہ اسے سیدھا بٹھائے خود بھی سامنے بیٹھ گیا۔ زری نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی پر بھیگی ناراض آنکھوں سے دیکھنا نہیں بولی۔ آپ ہوں گے تو اسے بھی مار دوں گے، پر آپ کے بغیر اس کے ہاتھوں مار جاؤں گے۔ اس کی دیوانگی پر وہ دانگ ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے ذہن کا دل روک کر دھڑکا تھا۔ ظرفشاں، اس نے بھاری پڑتی آواز سے اسے پکارا تو زری نے بوجھل پلکیں اٹھائے اسے دیکھا، پر اگلے ہی پل نظر چکاتی وہ پیچھے کھسکی۔ اس کی آنکھوں میں سوالات سمٹے تھے۔ مجھ سے کچھ بھی مت پوچھیے گا۔ میری آنکھوں میں سمٹے ہر سوال کا جواب تم دے سکتی ہو۔ کیا مجھ سے بہت پہلے سے محبت کرتی ہو؟ پہلے سے مجھے جانتی ہو؟ اس نے زری کے دونوں ہاتھ جکڑے اس کی ہر مزاحمت نظر انداز کی۔ بولو زری، میری خاطر بھاگی تھی؟ زری کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ اس رات کو تو وہ خود سے بھی چھپائے ہوئے تھی۔ زری، مجھے انتظار کرنا بالکل بھی نہیں پسند، زین نے سرد پن سے کہہ کر اسے مزید ہلکان کیا۔ ہاں، میں آپ کو بہت پہلے سے پسند کرتی تھی، پر میں ایسے بھاگنا نہیں چاہتی۔ میں آپ کو حاصل کرنا چاہتی، بس اپنا بنا لینا چاہتی کہ آپ سندری کے نہ ہو پاتے۔ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ زین اس کے دونوں ہاتھ چھوڑے اٹھنے لگا جب ظرفشاں نے اس کے کف کا کونا جکڑا۔ اس کی ناراضگی کا احساس شدت سے ہوا۔ چھوڑ دو نہیں ظرفشاں، میں آپ سے سندری سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ سندری آپ سے محبت نہیں کرتی، صرف میں کرتی۔ آپ میرا یقین کر لو، مان جائے، مجھے کسی کو منانا نہیں آتا۔ زہر کے چہرے پر پھیلا سرد پر زائل ہونے لگا۔ اس کا معصومانہ انداز ہر مرتبہ الگ طریقے سے اس پر انداز ہوتا تھا، پر وہ ظرفشاں کو اس کی غلطی کا تھوڑا احساس دلانا چاہتا تھا تاکہ آئندہ زندگی میں وہ اعتباری نہ کرے۔ کیسے کروں یقین؟ تم نے بھی تو نہیں کیا تھا اور اپنی جان مصیبت میں ڈالی اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی، اور پھر بعد میں بھی بھاگ گئی۔ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے زہر، میں نے پرواہ کی تھی، میں اپنی عزت زندگی ہی تو بچا کر بھاگ رہی تھی۔ وہ عزت جو صرف آپ کی امانت بنانا چاہتی تھی، اور وہ زندگی جو میں صرف آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ اس کا روان سا لہجہ سنتے وہ سرد پن سے اس کی جانب مڑا۔ بھیگا گلابی چہرہ سرد پڑے جس بات کو پگھلا رہا تھا۔ زری کی جان حلق میں آئی، شاید وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ اب اگر تمہاری عزت میری امانت بن چکی ہے اور وہ تمہاری زندگی،
اگر میرے ساتھ گزر رہے تو میں بھی تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ فسونقے سے بولتے ظرف شاہ کے مزید قریب بیت الزری نے لاب تار کی۔ زین کی زندگی کا نام جانتی ہو؟ اس نے ظرف شاہ کی مخروطی انگلیوں میں اپنی مضبوط انگلیاں پھنسائی اور اس کے غلاف آنکھوں میں دیکھا۔ ظرف شاہ کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزرا، پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ زین کی زندگی کا نام ظرف شاہ ہے۔ اس نے ہولے سے سرگوشی کی، اس کی سماحت دل دماغ کو جکڑ لیا۔ وجود میں سرسراہٹ دوڑی، جبکہ مضبوط انگلیوں کا لمس اسے قید کرنے لگا تھا۔ پر اگلے ہی پل وہ حیران ہوئے جب اس کے پاکٹ میں سے ایک کیس نکال کر سامنے کی یہ کھولا۔ اس میں مقید قیمتی کنگن اس کے نازک کلائی کے لیے بنائے گئے تھے، جسے وہ ظرف شاہ کو تصور کیے لایا تھا۔ زین نے اس کی خالی کلائیوں میں وہ سلور گولڈ کے چمکدار کنگن پہنا کر ان پر اپنا لمس مہکایا۔ آپ مان گئے؟ ذری تفکر میں ڈوبی۔ کیا میرا لمس کافی نہیں تھا؟ اس کی بوجھل آواز سماعت سے ٹکرائی۔ ظرف شاہ کی حد یہیں تک تھی۔ اس کے لفظ نے تو پال بھر لی، اس کی دھڑکنوں کو روک دیا تھا، پر اس کا قریب آنا انہیں دھڑکنوں کو بڑھا گیا تھا، اور پھر اس کا یہ کنگن پہنانا ہر بات کو واضح جتا گیا کہ وہ راضی برضا ہے۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتی وہ اپنا دھڑ دھڑ دھڑکتا دل سنبھالنے کی سعی کرنے لگی، جبکہ اس کے چند لفظی اظہار نے سارے جان کی خوشی اس کے قدموں میں ڈھیر کر رہی تھی۔ آج وہ معتبر ہو گئی تھی، جس سے بے مان طریقے سے وہ اس حویلی سے نکل گئی تھی۔ آج وہی مان زین چودھری اسے واپس تھما رہا تھا۔ وہ زین کی زندگی کا نام تھی، اس سے بڑھ کر اس کے لیے خوش نصیبی کیا ہوتی؟ یعنی وہ اسی کا تھا، صرف اور صرف ظرف شاہ کا۔ میں سو جاؤں، مجھے بہت نیند آ رہی۔ وہ زین کی سخت ہوتی گرفت میں فڑفڑائی تھی۔ سو جاؤ، ورنہ مجھے لگ رہا ہے اگر میں مزید ذرا سے بھی تمہارے قریب آیا تو تم بے ہوش ہو جاؤ گی۔ اس کے زومان بھرے پرمزہ انداز پر ظرف شاہ نے منہ بسوڑا۔ میں اتنی بھی نازک نہیں ہوں، وہ فاصلے پر ہوئے نروٹھے پان سے بولے۔ دیکھ چکا ہوں تمہاری نازک مزاجی۔ وہ اس کے نازک سراپے اور پال پر رونے پر چوٹ کیے زری کو مزید دہکا گیا۔ وہ روٹھی دل ربا اب زین کو اپنی جانب متوجہ کی ہر شے سے ماورا کرنے لگی تھی۔ پر میرے لیے تم کانچ کی گڑی ہو، جسے میں بہت احتیاط سے اپنے قریب تر رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے تو تمہیں واپس یہاں لے آیا ہوں، تاکہ یہ کانچ کی نازک گڑی اپنی خوبصورتی بالکل نہ کھو سکے، بلکہ وہ اس شخص کے قریب رہ کر مزید نکھر جائے جو اس کانچ کی گڑی کو چند دنوں میں جنون کی حد تک چاہنے لگا تھا۔ اس کی سندلی پیشانی پر لب رکھے وہ اٹھا۔ زری کا چہرہ دیکھ اٹھا۔ وہ اس کی جانب سے سائیڈ لیمپ بند کیے دوسری جانب آ کر دراز ہوا۔ وہ تو اس گمان میں تھی کہ آج وہ بھی چلا جائے گا، پر وہ تو قریب تر آ گیا تھا۔ ظرف شاہ ناموتی پیشانی سے کنارے پر ہوئی جب زین نے بازو سے اپنی جانب کھینچا۔ گر جاؤ گی ظرف شاہ، وہ فسونقے سے بولا۔ نہیں گرتی۔ وہ فاصلہ بنانے لگی۔ بولنا اس کے لیے محال ہو رہا تھا۔ پھر قریب آ جاؤ کہ گر ہی نہ پاؤں۔ اس کی بولتی نگاہوں میں عجب سیر تھا۔ زین نے اس کے نازک کلائی میں چمکدار کنگن کو آگے کیا۔ زری کی چوچک بڑھنے لگی۔ تمہارا روٹھا روٹھا خام مجھے آج پھر چڑھا رہا تھا۔ یہاں آ کر پھر سے شوق ہو رہا تھا اور مجھے جتا رہا تھا کہ میں اسے نہیں چھو سکتا، پر یہ ابھی زین چودھری کو نہیں جانتا کہ وہ اپنی ملکیت کے معاملے میں کتنا جنونی ہے۔ اس لیے اب اس خام کو خوبصورت سی سزا ملے گی۔ اس کی خماری بھرے نیم اندھیر میں کی گئی سرگوشی نے اسے سر تا پاؤں سور کیا تھا۔ فاصلے سمٹ کر قربتوں میں ڈھل گئے۔ اپنے خم پر اس کے لمس نے آنکھیں میچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ذہن وہ پرمزاحمت ہوئی موڑ بڑھائے۔ زین کی ظرف شاہ یہ آخری میٹھی سرگوشی تھی جو اس کے روم میں چاشنی پھیلائے اسے ذہن چودھری کا مکمل اسیر کر گئی تھی۔ اس کی مزاحمتوں کو قید کیے وہ ظرف شاہ پر بادل بن کر چایا اسے سمیٹ گیا تھا۔ تمہاری بی بی جی نے کھانا کھایا؟ اور وہ سارا دن کیا کرتی رہی تھی؟ اس نے سامنے رکھے کھانے کو نظر انداز کیے ملازمہ کو دیکھا۔ یہ ملازمہ کی بڑی بیٹی تھی جسے وہ کل وقتی ملازمہ کے طور پر رکھ چکا تھا۔ وہ جی آپ کے کمرے میں تھی؟ مطلب وحاج نے ماتھے پر بال لیے ملازمہ کو دیکھا جو گھبرائی تھی۔ صاحب میں اتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ الگ الگ رہتے ہیں، تو بس آگے بولو۔ وحاج نے اس کی خاموشی پر اسے دیکھا۔ وہ سارا دن آپ کے کمرے میں آپ کی الماری میں کپڑے سیٹ کرتی رہیں۔ مجھے لگتا ہے انہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ 4 بار انہوں نے آپ کی الماری سیٹ کی۔ ایسے لگ رہا تھا وہ مطمئن ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وحاج کے چہرے پر سختی بڑھی۔ اور کھانا کتنی مرتبہ کھایا؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا۔ ناشتے میں انہوں نے صرف جوس پیا تھا، پھر دوپہر کو کافی پی تھی۔ تو آپ کو میں کیا کہہ کر گیا تھا کہ بی بی کا خیال رکھنا، ان کو کھانا ٹائم پر دینا۔ اس کی آواز میں برہمی بڑھی تھی۔ صاحب جی میں جب بھی کھانے کا پوچھتی ہوں وہ ٹال دیتی ہیں۔ میں نے آپ کو انابی کا خیال رکھنے کے لیے ہی یہاں رکھا ہے۔ وہ اگر نہیں کھاتی تو انہیں زبردستی کھلائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتی میں کسی نئی ملازمہ کو رکھ لیتا ہوں۔ اس کے واضح جواب پر ملازمہ نے سر نفے میں ہلایا۔ تو جائیں پھر اس کے لیے کھانا لے کر جائیں، اور ہاں ہم الگ کمرے میں اگر رہتے ہیں تو آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارا نہایت ذاتی معاملہ ہے۔ اس کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ جی میں جاتی ہوں۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف گئی، جبکہ وحاج کا کھانے سے دل اچاٹ ہوا تھا۔ اپنی کیفیت اسے عجیب لگنے لگی تھی۔ پلیٹ دور کیے وہ اٹھتا اوپر بڑھا۔
अनाबिया के कमरे के करीब से गुजरते वो एक लम्हा के लिए रुका था। वो लड़की अपने कौल के सच्चे निकली थी। वहाज के आने से पहले ही वो कमरे में चली जाती थी, लेकिन जिस वक्त वो घर में दाखिल होता था इस वक्त वो उसे रेलिंग के करीब खड़ी महसूस हो जाती, लेकिन वो नज़र उठाकर उस लड़की को देखना गवारा नहीं करता था। वो सर झटकता आगे बढ़ा। जब हैंडल की हरकत पर वो रुका और थोड़ा सा उठ में हुआ। अनाबिया नहत पुर इसरारे से दरवाज़ा खोलती बाहर आई और सीढ़ियों के करीब जाकर खड़ी हुई। पीछे मुड़कर उसने देखा नहीं था। उसके अंदाज पर वहाज को ताज्जुब हुआ। आज कई दिनों बाद वो उसे देख रहा था। टी शर्ट ऑफ वाइट एम्ब्रॉयडरी शर्ट के साथ कैपरी पहने, वो मैरून दुपट्टा गले में डाले, बालों को कैचर में मुकीद की होती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाज की गंभीर आवाज़ पर वो खौफ से उछली और उसकी जाने बढ़ी। आप? वो खौफ से पीछे सिरकी। अनाबिया बेइख्तियारन लबों से उसका नाम निकला। वहाज सूरज से आगे आया। उसका हाथ जकड़े उसे अपनी तरह जानब खींचा था, वरना अगले ही लम्हे वो सीढ़ियों से नीचे होती। वो सीधे उसके सीने से टकराए। अपनी बड़ी बड़ी आंखें सख्ती से मेचे वो वहाज के हिसार में सिमटी। उसके गिरद बाहें हैल कर गई। वहाज के साकत पड़े दिल में हल्की सी लर्जिश हुई थी। वो खुशबू बखेरता नरम नाजुक सरापा दिल की हालत एक पल के लिए बदल ही गया था, जबकि उसका दिल हल्क में धड़क उठा था। वो शख्स उसके बेइंतहा करीब उसको थामे खड़ा था। पल में वो खुशगुमान हुई थी कि वो शख्स इतना भी जालिम नहीं है। क्या कर रही थी तुम? वो अजली सर्दपन से बोलता उससे अगले ही पल सामने किया, जैसे दिल की हालत छुपा लेना चाहती हो। अनाबिया ने आंखें खोलकर वहाज के खूबसूरत चेहरे की जानिब देखा, जहाँ संजीदगी की गहरी परछाई थी। वो मैं अनाबी को समझ नहीं है कि क्या जवाब दे। आइंदा ख्याल रखना, नीचे गिर गई तो अपना ही नुकसान करोगे। वो बिना उसके सुने रुख मुड़े आगे बढ़ा, पर सुलगाना नहीं बोला था। खुश फहमी ख़त्म होती है। वहाज अनाबिया बेसाख्ता बेगी आवाज़ें पुकारती उसके कदम रोक गई थी। वो लाभ पीता खड़ा रहा, लेकिन मुड़ा नहीं। बोलो जल्दी, मुझे देर हो रही है। वो सादपान से बोला। कुछ नहीं। खाली हाथों को देखते वो आंसू हल्क में उतारे खड़ी रह गई। खाना वक्त पर खाया करो। यकीन करो मुझे इन हरकतों से ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने कोई वजह छोड़ी ही नहीं कि मुझे तुम्हारे वजूद से कुछ फ़र्क पड़े। वो तल्खी से बोले। तनजिया मुस्कुराया। आंसू रगड़ती वो इस सितमगार को देखती रह गई। हाँ मैं जानती हूँ आपको मेरे मरने पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। शट अप, फजूल गोई करने की ज़रूरत नहीं है। वहाज पाल में मुड़े दरुस्तगी से बोला। अनाबिया ने गनेरी पलकें उठाया, उसे देखा। दोनों की निगाह पाल में उलझी थी, जबकि अनाबिया तो उसके रिएक्शन पर ही दांग थी। क्या उसके मर जाने वाली बात पर उसके दिल में जुम्बिश हुई थी? अनाबिया की बेगी आंखें मुस्कुराई और वहाज ने अपने लहज की बेख्तियारी पर लाभ बिंची। अनाबिया की निगाह दीवाना वार उसके चेहरे पर तवाफ करने लगी। कम अज़ कम वो उसकी जान मुड़ा तो था। ये तसल्ली ही उसे आज इतने दिनों बाद मुस्कुराने की वजह दे गई थी, और अब वो उसे इन चंद लम्हों में जी भरकर देख सकती थी। बस जी मुलाजमा ऊपर आती ठटकी थी। वो साहब आपने कहा था खाना लाने को, तो वही लाई हूँ। उसने ट्रे सामने की ये वजाहत दी। अनाबिया ने खुशगवारी लिए वहाज को देखा, जिसने एक नज़र उसे देखा और अपने कमरे में बढ़ गया। इर्द गिर्द फैली उसकी खुशबू मादूम होने लगी, लेकिन अनाबिया सुल्तान आज जैसे फिर से उस खुशबू में जी उठी थी जो सिर्फ उसे करीब महसूस हो रही थी। जारी है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली किस कल पोस्ट होगी। वहाज का दिल भी धीरे धीरे पिघल ही जाएगा, पर अभी बहुत से इम्तिहानात उन दोनों के दरमियान बाकी हैं।